تاکہ یہاں تھوڑی کوشش کر کے محنت کر کے اپنے گھر واپس پہنچنے کی تیاری کر لیں۔ ایک آدمی یہاں رہتا ہے، وطن دور ہے، وہاں پیسے اتنے ہیں ہی نہیں کہ ٹکٹ کٹائے، تو بھیا 1-2 دن مزدوری کر لے، پیسے جیب میں آ جائیں، ٹکٹ کٹا کے گھر چلا جائے گا۔ تو آخرت کی کرنسی تو نیکی کی ہے۔ اب یہاں جتنی نیکیاں کما لیں گے تو انشاءاللہ گھر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہاٹ بازار کرنے جاتے ہیں نا، کہیں جمعہ کی ہاٹ ہوتی ہے، کہیں سنیچر کی، کہیں پیر کی، اتوار کی، تو یہ جانے والے یونیورسل اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بازار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب گھر میں اگر کھانا تیار ہے، گھر والی نے رکھ دیا تو لے گئے، اگر دیر ہو رہی ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں جلدی جانا ہے، وہ بس نکل جائے گی، اسے جو کچھ ہو، رات کی روٹی ہو باسی وہی رکھ دو، اور نہیں ہے وہیں کچھ کیلے سموسے کچھ لے لیں گے، چھٹی۔ پھر وہاں جا کے بازار میں دکان لگاتے ہیں تو وہاں زیادہ کوئی تام جھام نہیں کرتے، ایک دری چٹائی بچھا لی، اسی کے بعد دکان لگ گئی۔ گرمیاں ہیں تو چادر تان لی، سردیاں ہیں تو دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ جو کماتے ہیں وہ وہاں خرچ کر کے نہیں آتے، جو کماتے ہیں اس کو گھر لے کے آتے ہیں۔ ہاں، وہاں تو گزارا کر لیا وقتی، پھر جو کچھ کمائی ہے اس کو گھر لے کے آتے ہیں۔ جو خرچہ کرتے ہیں وہ گھر کی چیزوں پہ کرتے ہیں، بھائی گھر میں ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، تو گھر کی ضرورتوں کے لیے وہ جو بازار سے کما کے لائے ہیں وہ یہاں پہ لگاتے ہیں۔ اور کوئی وہیں مٹا کے آ جائے تو سارے کے سارے اس کو نام رکھیں گے کہ نہیں کہ یار تم گئے تھے تو گھر تو تم خالی ہاتھ آ رہے ہو، کیا کر کے آئے؟ اب اپن دنیا میں آئے ہیں، جیسے ہاٹ بازار والا جاتا ہے، دنیا میں آئے ہیں کمانے کے لیے، اور کمائی لے کے جانا ہے اصلی گھر میں۔ ہاں، اصلی گھر میں، وہاں کے لیے کما کے لے جانا۔ اگر یہیں پہ سب خرچ کر دیا تو وہاں جا کے افسوس نہیں ہوگا، اور لوگ تائنے نہیں دیں گے کہ یار تم اتنے دن رہے دنیا میں اور خالی ہاتھی آ گئے، کچھ بھی نہیں لائے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ دنیا جو ہے یہ رہنے بسنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کے لیے کمائی کرنے کی جگہ ہے۔ اس کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں میں جان بھی دی ہے، اور اللہ پاک نے مال بھی دیا ہے، کم یا زیادہ، اور اللہ پاک نے ہر ایک کو وقت بھی دیا ہے۔ اس جان کو، مال کو، وقت کو لگا کے آخرت کی تیاری کرنا۔ ہاں، اللہ کے بندے ہیں ہم، تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے۔ اس عبادت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایمان کی علامت ہے۔ کفر میں اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور آخرت میں سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ اور جو نماز کا اہتمام کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا پریشان ہے روزی سے، صاحب دعا کر دیجئے جاب لگ جائے، صاحب کئی جگہ کوشش کر چکے ابھی تک کچھ ہے ہی نہیں، ابھی تک نوکری لگی نہیں ہے، تو اماں کہہ رہی ہیں کہ ہم کس منہ سے کسی کی لڑکی کے لیے پیغام لے کے جائیں، وہ پوچھیں گے لڑکا کیا کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ کمائی ہو، اور پریشان پھر رہے ہیں۔
اور اس کا حل کہاں ہے؟ وہ نماز میں ہے. جو نماز کی پابندی اور اہتمام کرے گا اس کی روزی میں برکت دے دی جائے گی. ہاں برکت والی روزی. برکت بڑی چیز ہے. زیادہ ہونا کم ہونا یہ چیز نہیں ہے. ایک آدمی کے 2 بھائی تھے، تعلیم کی کتاب میں ہی ہے. 3 بھائی تھے یہ. اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس پہ تیار ہو کہ ابا کی خدمت تم کرو اور ابا کے ترکے میں سے میراث میں سے زمین مکان روپیہ پیسہ اس میں سے حصہ نہیں لو تو بھیا تم کر لو. اگر تم تیار نہیں ہو تو میں تیار ہوں کہ ابا کی خدمت کروں گا اور ابا کی میراث میں سے کچھ نہیں لوں گا. ان کا یار ایسا کون کر سکتا ہے، تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم ہی کر لو، ہم تو نہیں کرتے. تو وہ نٹ گئے. اس نے خوب خدمت کری ابا کی. تو خدمت خوب کری. پھر ابا کا انتقال ہو گیا. جب ابا کا انتقال ہو گیا تو اس نے تو پہلی بول ہار دیا تھا کہ ابا کی میراث میں سے میں کچھ نہیں لوں گا. تو ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں درخت کے پاس 100 اشرفیاں گڑی ہیں، وہ جا کے تو لے لے. اس نے کہا ان میں برکت ہے؟ کہنے نہیں برکت تو نہیں ہے. اس نے کہا بے برکتی کی چیز مجھے نہیں چاہیے. پھر اس نے صبح اپنی بیوی سے کہا کہ ویسا خواب دیکھا. ارے کہنے لگی کیوں تم برکت بے برکت کر رہے ہو؟ 100 اشرفیاں سونے کے سکے 100 نکال لا. کہنے نہیں ایسی بے برکتی کی چیز نہیں لینا. پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ 10 اشرفیاں ہیں، وہ نکال لے. اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں برکت تو نہیں. اسے پھر منع کر دیا. پھر تیسرے دن خواب دیکھا کسی نے کہا فلاں جگہ 1 اشرفی ہے، وہ لے لے. اس نے کہا برکت ہے؟ کہاں اس میں برکت ہے. وہ جا کے نکال لے. اس میں سے کسی کا لینا دینا تھا تو وہ دیا اور گھر کا سامان سودا لے کے آیا. اس سودے کے اندر وہ 2 مچھلیاں بھی لے کے آیا. جب مچھلی کو کاٹا تو ان میں سے ایک موتی ایسا نکلا کہ جیسا کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا. وہ ایک لے کے گیا، جوہریوں کو دکھایا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ اگر ہم اپنی پوری دکان بھی دے دیں نا تمہیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس کا بھاؤ تو بادشاہ ہی لگا سکتا ہے. تو وہ بادشاہ کہنے لگے. بادشاہ کو بہت پسند آیا. تو بادشاہ نے خریدنا چاہا. تو وزیر جو تھا وہ ذرا سا مطلب کنجوسی ٹائپ پہ تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ایک اکیلا موتی کہاں اچھا لگے گا، جوڑی سے ہوتا تو اچھا تھا. تو بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر تم اس کا جوڑی کا دوسرا دانہ بھی لے آؤ تو پھر ہم لے لیں. تو جا کے لے آئے. بادشاہ نے ان 2 موتیوں کو کتنے میں خریدا معلوم؟ 90 خچر. خچر جو ہوتا ہے وہ گدھے سے بڑا ہوتا ہے اور گدھے سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس سے ڈبل ٹیبل وزن اٹھا لیتا ہے. 90 خچروں پہ جتنا سونا لادا جا سکے اتنا سونا دے کے بادشاہ نے وہ 2 موتی خریدے. برکت تھی. نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں اور قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیتے ہیں. جب ان سے کہو نا، اسے کیوں کہہ رہے؟ تو ان سے کہو نا، یہ مجھ سے کہنے کی بات ہے.
بھائی پیچھے اگر آواز نہیں جا رہی ہے نا تو یہ آگے آ کے جہاں ان کو جگہ مل جائے وہاں سما جائیں، آ جائے گی. کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی یہ ایک لمٹ میں بڑھا سکتے ہیں، نہیں تو پھر ادھر کی دیوار سے ایکو ہونے لگے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور کوئی دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا چاہے تو یہ تو ناسمجھی کی بات ہے، نادانی کی. سب کے ساتھ مل کے بیٹھو سنو. اور قبر کے اندر جب آدمی رکھا جاتا ہے مردہ اور قبر بند کر دی جاتی ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر. وہ آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. تیرا رب کون؟ دیکھو میں آپ لوگوں سے ایک ذرا سی کام کی بات کہہ رہا ہوں بیچ میں. اپن کے آزو بازو میں جو لوگ ہیں نا ان کا بھی اپنے اوپر حق ہے کہ اپن ان کا بھلا چاہیں. جو گھٹنے اور کونی کو جوڑ لیتا ہے نا یہ تو تھوڑی دیر میں نیند کی مشین چالو ہو جاتی ہے. اس لیے میرے سامنے جن کے گھٹنے کونیوں سے جڑے ہوئے تھے ان کو میں نے دیکھا تو آنکھیں بند اور منڈی نیچے کسی اور دنیا میں پہنچ چکے تھے. تو اگر آپ کے آزو بازو میں کسی کے ایسے ہاتھ بندھے ہو نا تو اس کو پیار محبت سے اشارہ کر کے کھلوا دو. تو منکر نکیر جو ہیں کھول دو نا یار. تم ڈیل آ رہی ہے یا اکڑ ہے. اگر کوئی اپن کو بھلی بات بتائے تو اپن کو ماننا چاہیے، یا اپن اکڑ دکھائیں کہ نہیں ہم تو صحیح ہیں. پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اگر اس نے اللہ کو ہی اپنا رب مانا ہے کہ میرے پروردگار میرے پالنہار تو اللہ ہی ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کھلا رہے ہیں، اللہ ہی چلا رہے ہیں، تو یہ فوراً کہہ دے گا کہ میرے رب تو اللہ ہیں. اور اگر اس نے اور چیزوں کو رب سمجھا کہ صاحب ہم تو دکان سے پلتے ہیں. ایک صاحب تانگے میں بیٹھے تو انہوں نے تانگے والے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ گھوڑا تمہیں پالتا ہے یا تم گھوڑے کو پالتے ہو؟ اور وہ اٹک گیا کہ یار میرا سب خرچہ تو اس گھوڑے کی وجہ سے چلتا ہے، اور گھوڑا نہیں ہو تو تانگا کہاں سے چلاؤں گا، تو کمائی کہاں سے ہوگی؟ گھوڑا مجھے پالتا ہے. میں پھر خیال آیا کہ مگر گھوڑے کو دانا چارہ تو میں دیتا ہوں، تو میں گھوڑے کو پالتا ہوں. تو گھوڑا مجھے پالتا ہے کہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں، گھوڑا مجھے پالتا ہے کہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں. اور اسی کے اندر وہ اٹک کے رہ گئے کہ نہیں، نہ گھوڑے کو ہم پالتے نہ گھوڑا ہمیں پالتا، ہمیں بھی اللہ ہی پالتا، گھوڑے کو بھی اللہ ہی پالتا. ہاں. اب جس نے دکان کو سمجھا کہ میری تو دکان سے چلتی ہے زندگی، یا میری کھیتی سے چلتی ہے، یا میری سروس سے چلتی ہے، یا میری حمالی مزدوری سے چلتی ہے، یا میری آٹو سے چلتی ہے، جس نے یہ سوچا، بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ اپنی دکان بیچارے کھولنے آتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس والے، تو پہلے آ کے شٹر کے اوپر ہاتھ جوڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور اس کے بعد کھولتے ہیں. وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے. تو جس نے اپنی اور چیزوں کو، روپیے پیسے کو، زمین کو، دکان کو یہ سمجھا کہ اس سے ہماری زندگی چلتی ہے، تو وہ اٹک جائے گا اور وہاں جواب نہیں دے پائے گا. کہے گا ہا ہا لا ادری، ارے ہائے ہائے مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے.
پھر پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ جو دین پہ چلا ہوگا وہ کھٹاک سے بتا دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور جو بیچارہ دین پہ ہی نہیں چلا، دیکھا دیکھی پہ چلا، کسی نے آڑے ترچھے بال کاٹے، کہیں کے صاف کر دیے، کہیں کے بڑھا لیے، تو وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے، کسی نے پھٹے کپڑوں کا فیشن بنا دیا تو وہ بھی وہی کرنے لگے۔ جو دیکھا دیکھی پہ چلا، دین پہ نہیں چلا، نہ دین سیکھا نہ دین پہ عمل کیا، تو وہ اٹک جائے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ارے ہائے رے مجھ کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر سمجھا اور حضور کو اپنا ماڈل سمجھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ مطلب اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو ان کی نقل اختیار کرو۔ ہاں، تو جس نے حضور کے سنتوں کو اختیار کیا، چہرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح، لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی طرح، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب سنت کے مطابق، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں، اور حضور کی نقل کرنے کا جذبہ، اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھنا۔ وہ اتنے 1400 سال کے بعد بھی اس نے تو کیا، اس کے باپ دادوں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، لیکن فوراً پہچان لے گا، کہے گا یہ تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جو دین پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلا، وہ چاہے آپ کے زمانے کا تھا، ابو جہل ابو لہب نے تو حضور کو بچپن سے دیکھا تھا، مگر قبر میں ایسے لوگ بھی حضور کو نہیں پہچان پائیں گے، کہیں گے میں نہیں جانتا کون سا۔ اب جو یہ 3 سوالوں کے جواب دے دے گا، اس کے لیے اللہ تعالی خبر کو اتنا چوڑا کر دیں گے کہ جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک اتنا بڑا ہال بن جائے۔ پھر فرشتے جنت کا گدا لے کے آئیں گے جو ریشم کا ہوگا اور اس کے اندر مشک بھرا ہوا ہوگا، خوشبوئیں بھری۔ پھر جنت کی ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی، دروازہ، اس کے کھلنے سے اس کو جنت نظر آنے لگے گی، جنت کی ہریالی، جنت کی ندیاں، جنت کی ساری چیزیں، نعمتیں، اور جنت کی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشبوئیں اس کے قبر میں آنے لگی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ گدا تیرے لیے آ گیا ہے، اب تو سو جا۔ بہت جگہ تھا نا، ہاں، عشاء پڑھی تھی، تراویح پڑھی تھی رمضان میں، اور تہجد پڑھی تھی، رات میں جگہ تھا، اللہ کا ذکر کیا تھا، سحری میں جلدی سے رمضان میں اٹھ جاتا تھا، تو بہت جگہ تھا، دین کی محنت کری تھی، اب تو سو جا، اپنی نیند پوری کر لے، اب تجھے کوئی نہیں ڈسٹرب کرے گا۔ اب تو جب قیامت آئے گی پھر اللہ پاک تجھے اٹھائیں گے، تو جب ہی اٹھنا جب تک مزے سے سلا دیا جائے۔ فرمایا کہ قبر کے عذاب، اچھا، اور جس نے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا اس کی قبر بھینچ دی جائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں کر کے گھس جائیں گی، اور فرشتے عذاب کے اس سے مسلط کر دیے جائیں گے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو چیریں گے پھاڑیں گے، اور اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ اب قیامت تک اس کے اندر جلتے رہو۔
پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت. فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اور تیسرے اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اس کا اعمال نامہ، نمازی کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو، ارے میں تو جیت گیا، پاس ہو گیا. جیسے جو لڑکا ایگزام میں پاس ہو جائے نا اچھے نمبروں سے، تو گھر آ کے سب کو دکھاتا ہے. چچا کو دکھائیں گے تو کچھ نوٹ چچا نکال کے دیں گے، ہیں کچھ خالہ کو دکھائیں گے تو کچھ خالہ دیں گی، پھپھی دیں گی، اب وہ سب کو دکھاتا پھرتا. تو یہ بھی سب کو دکھاتا پھرے، یہ میرا تو کام ہو گیا، مل گیا سرٹیفکیٹ، اب جنت میں جانا. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، جو فیل ہو گیا، اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے. اور ایسے نہیں دیا جائے، اس کا ہاتھ اس کے سینے میں جو ٹھونس کے اور پیچھے پیٹھ کے پیچھے نکال دیا جائے، پیچھے سے دیا جائے. تو نمازی جو نماز کی پابندی کرے اور نماز کی فکر کرے، نماز کا اہتمام کرے، اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا. اور پل صراط پہ سے بجلی کی طرح پار کرا دیا جائے. پل صراط جو ہے 1500 سال کا رستہ ہے، 1500 کلومیٹر نہیں، 1500 سال تک جو چلے. 500 سال کی چڑھائی ہے، گھاٹی، 500 سال سیدھا اور 500 سال کا ڈھلان اتار ہے. اور بال سے باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اور دوزخ کے منہ پہ تنا ہوا ہے، نیچے اس کے دوزخ. اور لوگ اس پہ سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے. اور دوزخ سے آنکڑے ہک ٹائپ کے پھینکے جا رہے ہوں. اس میں جو نچ گیا وہ تو بچ گیا، اور جو الجھ گیا وہ دوزخ میں گیا. اس 1500 سال کے راستے کو بجلی کی طرح پار کرا. جیسے بارش میں بجلی چمکتی ہے نا، چمکی اور غائب، اتنی دیر میں تو عرش سے پار ادھر نکل گئے. اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتی ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا، سب سے پہلا اللہ کا حکم، سب سے بڑا حکم وہ نماز پڑھنے کا ہے. اور سب سے بڑا گناہ بھی نماز چھوڑنے کا ہے. آدمی شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتا ہے، اور بری چیزوں کو گناہ سمجھتا ہے. نماز نہیں پڑھنے کو سمجھتا ہی نہیں. حالانکہ سور کھانے کا گناہ جتنا ہے اس سے بھی زیادہ ہے نماز چھوڑنے کا. تو اب یہ طے کریں اپن کہ انشاءاللہ اب سے لے کے دنیا سے جانے تک، آخری سانس تک، انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑنے کی. روزانہ کی 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا. اور اگر کوئی قضا ہو چکی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. ہاں، نمازی. اور نمازی خود بھی بننا ہے اور نمازی لوگوں کو بنانا ہے، لوگوں کو نمازی بنا. نمازی بنانا سب سے بڑا کام ہے آج، کیونکہ نماز وہ دروازہ ہے جس سے دین زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. اگر نماز نہیں ہے تو دروازہ ہی نہیں ہے. اب یہاں سے وہاں تک دیوار قلعے کی کھڑی ہوئی ہے، دروازہ ہے نہیں، تو اندر کہاں سے جائیں گے؟ تو سب سے پہلے آدمی نمازی بنتا ہے، پھر دیندار بنتا ہے. ہر ایک کو نمازی بنا. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نمازی بنانے کے لیے ہر جائز طریقہ اختیار کرو. دوستی کر کے، پان کھلا کے، چائے پلا کے، دعوت کر کے، گلے میں ہاتھ ڈال کے،
ہیں کسی بھی طرح سے آدمی کو نمازی بنا. جب سب طرف نمازی ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر بے نمازی ہوتے ہیں تو پھر نحوستیں اور عذاب اترتے ہیں. تو اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی عبادت ہمارا کام ہے. اس میں پہلی چیز نماز ہے کہ وہ تو روز پڑھی جائے نا، اور دوسری چیز رمضان شریف کے روزے ہیں، وہ تو سال بھر میں جا کے 1 مہینے کے آتے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی پابندی سے رکھیں گے. تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اگر اللہ پاک نے اتنے پیسے دیے ہیں، چاہے وہ نوٹوں کی شکل میں ہو یا بینک بیلنس کی شکل میں ہو یا سونے نہ ہو چاہے چاندی ہو، چاہے دکان میں بیچنے کا مال ہو، چاہے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی گاڑی ہو، چاہے بیچنے کی نیت سے کہ اچھے پیسے لگ جائیں گے تو بیچ دیں گے، اس کے لیے پلاٹ یا زمین یا فلیٹ یا کچھ مکان خریدا ہو، یہ علماء سے پوچھو. ہاں تو سال بھر ہو جانے کے بعد اس کی زکوٰۃ ہے. آدمی نے مثال کے طور پہ کوئی ڈیٹ طے کر لی کہ ہماری زکوٰۃ 25 رمضان یا پہلی رمضان. اب پورا سال گزرنے کے بعد پہلی رمضان کو جتنا آدمی کے پاس مال ہے علماء کرام سے پوچھ کے کہ بھائی اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، ہاں زکوٰۃ ادا کرے. اللہ والے لوگ جو ہوتے تھے وہ زکوٰۃ بچانے کی نہیں بلکہ زکوٰۃ سے اوپر لگانے کی سوچتے تھے کہ صاحب 40 میں سے 1 چلا جائے گا، 2.5% چلا جائے گا، اپنے پاس پیسے کم پڑ جائیں گے. ہاں ارے صاحب اپنے پاس تو اتنے لاکھ کی ہے، اب اتنے لاکھ میں سے تو اتنے ہزار چلے جائیں گے. اسی میں تو قارون مارا گیا تھا. اپنے یہاں تو 2.5% ہے زکوٰۃ، لیکن بنی اسرائیل کے اندر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 25% تھی زکوٰۃ، کہ 1/4 دے دو، دوسری چوتھائی اگلے سال، 4 سال کے اندر پٹیوں پہ. ہاں اب اس کے پاس خزانہ اتنا تھا کہ خزانے کی چابیاں وہ ایک پہلوانوں کی ٹیم لے کے چلتی تھی، اتنی چابیاں تھیں. اب اس کو یہ کہ اتنا مال دولت سونا چاندی میرے پاس ہے، اس میں سے 25% تو گیا اور 25 اگلے سال، اور 4 سال میں تو کھک ہو جاؤں گا. تو اس نے انکار کیا، پھر زمین میں دھسا دیا گیا. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلانے کے لیے اس نے اسکیم بنائی. ایک عورت کو تیار کیا کہ تم یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے برا کام کیا ہے، ہم تم کو اتنے ہزار دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا کہ سب بنی اسرائیل کو جمع کر لیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سب کو سنا دیجیے. رشتے کا بھائی لگتا تھا، کچھ ماموں چچا، خالہ پھوپھی، کچھ اس طرح کزن. موسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے، ساری قوم جمع کر لی. اب موسیٰ علیہ السلام سارے احکام سنائے. اس کے اندر حکم سنایا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کیا جائے گا. تو اس میں قارون خود یا قارون کا کوئی گرگا وہ کہتا ہے کہ اور اگر آپ کریں تو کہ بھائی اللہ کا حکم سب کے لیے برابر ہے، میرے اوپر بھی وہی سزا جاری ہوگی. کہنے لگا آپ نے کیا ہے؟ کہا میں نے؟ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی تو کوئی سا بھی نبی 1,24,000 نبیوں میں سے
کوئی نبی کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا. کبھی کسی نبی سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نبی کو معصوم کہتے ہیں. بچے معصوم نہیں ہوتے. بچوں سے تو اپن معصوم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جب تک بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. ہاں ان کے ماں باپ کی پکڑ ہے. اگر بچے کو نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ماں باپ نے اس کو اچھی بات نہیں سکھائی ہے تو اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا وبال ماں باپ پہ آئے گا. ہاں تو اپن اس لیے کیونکہ بچے سے ابھی پوچھ نہیں ہے تو اس لیے بچے سے کہہ دیتے ہیں معصوم. وہ بچہ معصوم نہیں، نبی ہوتے تھے معصوم. معصوم کون؟ کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے گناہ سے حفاظت کی. تو جب اس نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک دم اچنبے میں آ گئے، اس جوش میں آ گئے. اس عورت سے کہا صحیح صحیح بتا کیا بات ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے اتنا اتنا مال دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تو ایسا کہہ دینا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہیں زمین کے اوپر اختیار دے دیا گیا، جو حکم دو گے زمین کو وہ کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا انہیں پکڑ لے. تو قارون اور اس کے جو ساتھ والے تھے وہ سب کچھ زمین نے ایسے پکڑ لیا کہ ان کے پاؤں چپک گئے زمین سے. پھر انہوں نے کہا زمین سے کہ ان کو نگل جا. تو زمین میں وہ دھسنا شروع ہوئے، گھٹنوں گھٹنوں تک دھس گئے. ارے ان کا موسیٰ معاف کر دو، معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لے. اب کمر کمر تک زمین کے اندر دھس گئے، سینے سینے تک آ گئے. تو کہنے لے ارے موسیٰ ہمارے مال ہتھیانے کے لیے تم نے یہ کیا ہے کہ ہمیں تو تم دھسا دو اور ہمارا مال ہتھیا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کے مال دولت کے ساتھ اسے نگل لے. تو اس کا محل اور خزانہ اور وہ خود سارا کا سارا زمین میں دھسا چلا گیا. اور کہتے ہیں آج تک دھس رہا ہے. اللہ پاک بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ تم کو پکارتے رہے کہ معاف کر دو معاف کر دو. اگر ایک مرتبہ مجھے پکارتے لیتے تو میں انہیں نجات دے دیتا. اللہ پاک بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے. توبہ تو کرے. ہاں توبہ کرے سچے دل سے، سچے دل سے. جو آج تک گناہ کیے ہیں، جو آج تک گناہ ہوئے ہیں، جانے میں انجانے میں، چھپ چھپا کے یا کھلم کھلا، جتنے گناہ ہوئے چھوٹے یا بڑے، آدمی سچے دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو اور دل میں یہ سوچے کہ میں نے برا کیا، اور پھر آئندہ کبھی گناہ کو ریپیٹ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر کہے کہ اللہ معاف کر دیجئے. تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دل سے اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ معاف کر دیجئے، اب ہم صحیح صحیح چلیں گے، جو کچھ غلط کرتے تھے اب نہیں کریں گے. اتنا کر لو، میں بھی آپ بھی، اللہ اپن سب کو معاف فرما دے. اللہ پاک اپن سب کی توبہ کو قبول فرمائے. ایک استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو آپ کو یاد ہے آدمی نماز کے بعد پڑھے 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں.